السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک درویش کو دیکھا جو مفلسی کی شکایت کرتا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا درویشی کو خریدا بھی جا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے درویشی حکومت بلخ سے خریدی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل 3 حالتوں میں خدا کی طرف مائل نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن کے وقت، دوم نماز کے وقت، سوم ذکر الہی کے وقت۔ روایت ہے کہ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے شیخ، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، اگر تم منظور کرو تو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب حق تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس نے کہا، پھر کیا کھاؤں؟ کہا، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی کرو۔ دوسرا یہ کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل کر کرو۔ عرض کیا، ساری کائنات تو اسی کی ہے، کوئی کہاں جائے؟ کہا، یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر گناہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ گناہ ایسی جگہ کیا جائے جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بھیج سے واقف ہے۔ فرمایا، جب رزق اس کا کھاؤ اور اس کے ملک میں رہو تو پھر اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ چوتھا یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہو ذرا توبہ کر لینے کی مہلت دے دو۔ عرض کیا، یہ بھی ناممکن ہے، وہ میرا کہا نہ مانے گا۔ فرمایا، جب یہ حالت ہے تو اس کے سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ پانچواں یہ ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو ان کو باہر نکال دینا۔ عرض کیا، یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمایا، پھر ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ آخری اور چھٹی بات یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہگاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا۔ تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔ عرض کیا، یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمایا، تو پھر گناہ مت کیا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو اور شکر نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے، موت کو بحرک سمجھتے ہو مگر کوئی سامان نہیں کرتے، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے، بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ توبہ کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے اور سابقہ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرے۔ وعدہ انسان اللہ سے کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ انسان اپنی کی ہوئی خطاؤں پر نادم ہو، جو برائی وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے، جو برائی وہ کر چکا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے، اور اگر تلافی کی صورت ممکن نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ اپنی برائی کی داغوں کو دھو ڈالے۔ لیکن توبہ اس وقت تک حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو۔ جو توبہ کر گیا وہ تر گیا۔ توبہ وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مردود کی بجائے محبوب، دشمن کی بجائے دوست اور دوزخ کی بجائے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔
توبہ گناہوں کا ایسا تریاک ہے جو انسان کو اس طرح معصوم اور پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے ماں کی پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا ہو۔ حضرت عطا گنج بخش کے مطابق توبہ کے 3 مقام ہیں۔ نمبر 1، یہ عام مومنین کا مقام ہے۔ دوسرا، یہ مقام اولیاء اللہ اور مقربان حق کا مقام ہے۔ یہ صغیرہ گناہ اور فاسد اندیشے سے اللہ تعالیٰ کی خالص محبت رکھنے کے باعث اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تیسرا مقام انبیاء اور مرسلین کا مقام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ مجھ پر آسان کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ میں ہر روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔